اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رمضان المبارک مسلمان کی زندگی میں ایک مہمان کی طرح سے آتا ہے۔ جیسے مہمان کے آنے کے بعد میں گھر میں عجیب رونق ہوتی ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے آنے کے بعد اللہ تعالی مسلمانوں میں ایک عجیب سی رونق پیدا فرماتے ہیں جو پورے سال ہم کو نظر نہیں آتی۔ اور جب کوئی ہمارے یہاں مہمان آتا ہے تو جتنا بھی محبوب مہمان ہو، جب وہ شروع میں آتا ہے ہمارے یہاں پر تو ہم اس کا اکرام کرتے ہیں، اور پھر اس کے جب جانے کا وقت ہو جاتا ہے تو مہمانوں کو عام طور سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہمان رخصت ہوتے وقت گھر والوں کو ہدیے تحفے دے کر کے جاتے ہیں۔ کوئی بچوں کو کچھ پیسے دے کر کے جاتا ہے، کچھ سامان دے کر کے جاتے ہیں۔ آنے کے بعد تو ہم نے مہمان کی مہمان نوازی کی، اور جب جانے کا وقت آتا ہے تو مہمان گھر والوں کا اکرام کر کے جاتا ہے اور گھر والوں کو نوازشیں دیتا ہے اور انعامات سے سرفراز کرتا ہے۔ یہ رمضان المبارک بھی ہماری زندگیوں میں ایک مہمان کی طرح سے آیا، اور کب آیا اور کب یہ آدھے سے زیادہ رخصت بھی ہو گیا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوا، پتہ بھی نہیں لگا کہ رمضان آ کے اور آدھے سے زیادہ رخصت بھی ہو گیا، اور تقریباً آج غالباً 19واں روزہ ہمارا شروع بھی ہو چکا۔ 19 ہے یا 20؟ 19واں۔ تو آپ ذرا غور فرمائیں کہ اس پیارے اور بابرکت مہینے کے 2 عشرے ختم، اور جائزہ لے لیں ہم اور آپ کے ہم نے قدر کیا کی ہے اس ماہ مبارک کی، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ پتہ نہیں کہ اگلا رمضان کسی کو ملے یا نہ ملے۔ کوئی بھی ہم میں ایسا آدمی نہیں ہے جس کے پاس ایگریمنٹ لکھا ہوا ہو کہ نہیں اگلا رمضان تمہیں ملنا ہی ہے، کچھ بھی نہیں پتا۔ اب تو جو کچھ ہمیں کرنا تھا اس کے لیے ہم کر چکے، اب رمضان کی نوازشیں شروع ہو رہی ہیں، اور اب رمضان اپنی طرف سے انعامات کے انبار اور ڈھیر لگائے گا آخری عشرے کے اندر۔ اور کل مغرب کی اذان سے، کل کو مغرب کی اذان ہوتے ہی اس ماہ مبارک کا آخری عشرہ شروع ہو جائے گا۔ تو آخری عشرہ آ رہا ہے اور شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس آخری عشرے کا ہمیں کیسے دھیان رکھنا ہے، جو کچھ ہم سے اب تک کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کی کیسے کمی پوری کرنی ہے، وہ اس وقت میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ آخری عشرہ رہ گیا، اب رمضان اپنی ساری رحمتیں لٹائے گا، ساری برکتیں اللہ کی طرف سے بہائی جائیں گی، ہم کیسے اس کے اندر اپنا حصہ شامل کریں۔ سب سے پہلی چیز رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تیاری۔ کل کو جیسے ہی اذان مغرب ہوگی تو رمضان کی 21ویں شب شروع ہو جائے گی۔ 21ویں ہوگی نا؟ ہاں، 20واں روزہ رکھ کر 21ویں شب ہوگی کل مغرب میں۔ تو 21ویں شب جب شروع ہوگی تو سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے اخیر عشرے میں شب قدر کا۔ ہمارے یہاں پر 2 راتیں ہیں، ایک ہے شب براءت اور ایک ہے شب قدر۔ شب براءت کہا جاتا ہے شعبان کی 15ویں رات کو، جو رمضان سے 15 دن پہلے ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ اسی کو شب قدر کرے رہتے ہیں، وہ شب قدر نہیں ہے،
وہ شب براءت ہے، اور شب برات کہتے ہیں، برات نہیں ہے، شب براءت، وہاں پہ با را الف، پھر اس کے بعد میں حمزہ ہے، بیچ میں پھر تا ہے، براءت، خالی شب برات نہیں ہے وہ کہ برات کی رات ہو کہ 15-20 کو اکٹھا کرو اور یہاں سے اس چوراہے سے اس چوراہے تک گھوم کے آ جاؤ، بخشش ہو گئی۔ روڈ پہ ہائی وے پہ جا کے بائک کے 4 اسٹنٹ کر لو، جنت مل گئی، ہمارے یہاں جو رواج ہے۔ تو شب براءت وہ ہوتی ہے رمضان سے 15 دن پہلے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اللہ نے جو رات رکھی ہے وہ ہے شب قدر کی رات۔ اور ایک بات میری یاد رکھنا کہ تمام سال کی تمام راتوں میں جتنا بڑا مقام اور مرتبہ شب قدر کا ہے اتنا کسی اور رات کا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ عظمت والی رات شب قدر کی رات ہے، اس سے زیادہ بابرکت کوئی رات نہیں۔ جو راتیں اب ہماری کل سے اسٹارٹ ہونے جا رہی ہیں، کب ہوگی ایگزیکٹلی شب قدر وہ میں بھی بتاؤں گا، شب قدر کی پہچان کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ فی الحال اس کی فضائل میں ذکر کر رہا ہوں کہ شب قدر اللہ نے کتنی بڑی رات بنائی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی فضیلت اس کی آئی ہے قرآن پاک کے اندر 30ویں پارے میں سورۃ القدر کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے، آیت نمبر 1، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، جس قرآن کو آپ نے رمضان کے اندر بارہا تلاوت کیا، تراویح میں کھڑے ہو کر کے امام کے پیچھے سنا، فرمایا کہ اس قرآن پاک کو جو اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اتارا وہ شب قدر میں اتارا ہے۔ تو نزول قرآن جو سارا کا سارا ایک قرآن ایک ساتھ میں لوح محفوظ سے اور آسمان دنیا کے اوپر نازل ہوا، وہ کون سی رات میں؟ شب قدر کی رات میں نازل ہوا۔ تو پہلی فضیلت قرآن پاک نازل ہوا۔ دوسری فضیلت اس آیت پاک میں اس سورت پاک میں اللہ نے کیا بیان فرمائی؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ ذرا سمجھ لیجئے گا، اللہ تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ شب قدر کی ایک رات، شب قدر کی ایک رات خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ 1000 مہینے، 1000 دن نہیں، 1000 مہینے۔ اور اگر آپ اس کو جوڑیں گے اور حساب لگائیں گے، 1000 مہینے میں جا کر کے بنتے ہیں 83 سال، 83 ایئرس، 1000 مہینوں کے 83 سال، تو 83 ایئرس کی عبادت اگر کوئی آدمی شب قدر کی ایک رات میں عبادت کرے تو اس آدمی کو لگاتار کنٹینیو 83 سال 83 ایئرس عبادت کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اندازہ ہو رہا ہے اس کے مقام کا؟ آج کل تو 83 کو پہنچنا ہی مشکل ہو رہا ہے، کل ملا جلا کے عمر ہی نہیں ہوتی 83 تک، اور اب تو سینچری بننی بند ہو گئی ماشاءاللہ سے لوگوں کی، کہاں ہو رہی ہیں اب 100 عمریں۔ اب تو 4G کا زمانہ ہے، جلدی آؤ جلدی بڑے ہو جلدی جاؤ دنیا سے، بہت تیز چل رہا معاملہ۔ 5G آنے والا تو اور عمریں 50 کے اندر ہی آ جائیں گی پھر۔ تو 83 سال 83 ایئرس کنٹینیو عبادت۔ اور اگر مان لو کسی کی 100 سال عمر ہو بھی گئی نا، تو 15 سال کا تو بچپن، 15 سال کا بچپن وہ تو ختم ہی کر دیجیے آپ، وہ ایک دم سے شروع کے 15 سال اسکپ ہو گئے، ختم۔ اس کے بعد پھر کچھ عقل آتی ہے، کچھ نماز روزہ شروع کرے گا، کچھ لگتے لگتے 20 سال کے قریب تو پہنچ ہی جاتا ہے۔
پھر 20 سال کا ہونے کے بعد میں پھر اس کو توجہ ہوگی عبادت کی، پھر لگے گا 2-4 سال عبادت کرے گا، 25-26 کا ہو کر کے پھر نکاح کا بھوت آ جاتا ہے، پھر شادی کے جگاڑ میں لگ جائے گا، پھر شادی ہو جائے گی، پھر شادی ہونے کے بعد میں 2-4 سال تو ویسے ہی شادی ہو کے نکل جاتے ہیں، پھر کون رات میں عبادتیں کرتا ہے، پھر وہاں پہ چھٹی، پھر جا کر کے کچھ سکون ملے گا، پھر بچے ماشاءاللہ سے وہ نتیجے آنے شروع ہو جائیں گے، رزلٹ آنے شروع ہو جائیں گے، پھر ان کے چکر میں 2-4 سال بچوں کا معاملہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا کہ یار بچے بہت چھوٹے ہیں، یہ نہیں کہ سنبھلنے دیتے، عبادت کرنے دیتے، اب یہ تھوڑے بڑے ہو جائیں تب عبادت ہو جائے گی، تھوڑے بڑے ہوں گے تو پھر یہ ہوگا کہ بچوں کا کیریئر اب کون سے اسکول میں پڑھائیں، کہاں داخل کریں، بچوں کا کیریئر بھی سنبھل گئے، اتنے جناب 15 سے لے کر کے 55 تک پہنچ جاتے ہیں، ابھی تک انہی الجھنوں میں الجھے ہوئے، پھر اس کے بعد میں معاملہ آگے بڑھے گا، پھر بچوں کی شادی، پھر اس کے بعد میں جب بچوں کی شادی ہوگی کچھ دن کے بعد میں بچوں کے بچے، تو پوتے اور نواسوں میں آدمی مست ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ سارے جھنجٹ چل ہی رہے ہوتے ہیں، ادھر سے حضرت اسرائیل آ کر کے مصافحہ فرما لیتے ہیں کہ بڑے میاں چلیے یور ٹائم از اوور، وقت پورا ہو گیا آپ کا، کہیں نہیں نکل پاتا ٹائم۔ اگر 100 سال بھی مل رہے نا تو میں یہ کہتا ہوں اگر ہمارے 100 میں سے 50 سال بھی عبادت میں لگ جائیں تو غنیمت ہے، لیکن 50 کا بھی اوسط نہیں ہے عبادت کا آدمی کی زندگی میں۔ اگر آپ بیٹھ کر کے حساب لگائیں کہ کتنا وقت ہمارا عبادت میں لگا اور کتنا ہمارا ادھر ادھر ضائع ہوا، تو یہ معاملہ ہے عبادت کے سلسلے میں، غفلت ہو جاتی ہے یقینی طور پر، تو اس سے بڑھیا ہمارے لیے اور کوئی آپشن نہیں ہو سکتا۔ ایک رات عبادت کرو اور کتنی رات کا ثواب؟ 83 سال کی عبادت کا ثواب۔ تو ہوا شوق کچھ عبادت کا اس رات میں؟ نہیں ہوا؟ ارے کہہ تو دیجیے ہوا ہے۔ ہاں تو کہنے میں کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے بندوں کیوں اتنی ہم کنجوسی کرتے ہیں زبان چلانے میں؟ ابھی باہر غیبت ہونے لگے تو وہاں پہ بہت زبان چلے گی۔ تو پہلی چیز بتائی میں نے کہ 83 سال کی عبادت کا ثواب وہاں پر حاصل ہو گیا۔ نمبر 3 پہلی فضیلت تو یہ تھی کہ قرآن پاک نازل ہوا اس رات میں۔ دوسری فضیلت میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ 83 سال کی عبادت بیٹھتی ہے، 1000 مہینے وہ 83 سال۔ تیسری اس رات کی فضیلت فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس رات میں کیا ہوگا؟ جیسے ہی شب قدر کی رات آئے گی اللہ تبارک و تعالی آسمان سے فرشتوں کو نازل فرمائے گا۔ اس رات میں آسمان سے فرشتے آئیں گے زمین پہ۔ ارے فرشتے تو آئے لیکن سب سے زیادہ مزے کی بات معلوم ہے کیا ہے؟ فرمایا ملائکۃ والروح۔ ہاں یہ ہے سب سے بڑا آفر۔ اس رات میں آسمان سے کروڑوں فرشتے دنیا کے اندر آئیں گے اور ان کروڑوں فرشتوں کے ساتھ ان سب کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوں گے، زمین پر آئیں گے شب قدر کی رات میں۔ والروح، روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام، سید الملائکہ، تمام فرشتوں کے سردار، وہ بھی آ رہے ہیں شب قدر میں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اللہ آرڈر کرے گا جاؤ سارے نیچے۔ کہیں کے لیے جاؤ؟ کہیں کے لیے؟ ڈیوٹی سنیے، میرے نبی نے حدیث میں ان کی ڈیوٹی بتائی۔ ان کی ڈیوٹی یہ ہوگی کہ جس جگہ پہ کوئی مسلمان بیٹھ کے اللہ کی عبادت کر رہا ہو، اللہ سے دعا مانگنے میں مشغول ہو، تم جا کر کے اس کی دعاؤں پہ آمین کہنا۔ اس کام کے لیے آسمان سے کروڑوں فرشتے نازل ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بابرکت رات ہے۔ جہاں ڈھونڈو، سرچ کرو
کہ جس جگہ کوئی مسلمان بیٹھا ہوا یا اللہ مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے، تم فرشتے اس کے پاس جا کر کے اس کی دعاؤں پہ آمین کہنا، صرف اس آمین کہنے کے لیے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کو نازل کرایا جا رہا ہے، ورنہ یہ جبرائیل علیہ السلام معمولی فرشتے نہیں ہیں، یہ تو وحی لانے والے فرشتے ہیں، اور اس قدر عظیم الشان فرشتے کے ان کی حیثیت اور صفات میں کیا عرض کروں آپ کے سامنے، اتنا بابرکت اور باعظمت فرشتہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ دیکھا تو کیا حالت ہوئی تھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی۔ اللہ نے حضرت جبرائیل کی باڈی ایسی بنائی، پر لگے ہوئے ہیں زبردست والے، ایک پر کھولے تو ادھر کی دنیا، دوسرا کھولے تو ادھر کی پوری دنیا، دو پر میں ساری کائنات چھپ جاتی، اور ایسے ایسے اللہ نے 600 پر عطا فرمائے ہیں، وہ فرشتہ بھی آ رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، تو آمین کہلوائیں گے نا انشاءاللہ اس فرشتے سے اپنی دعاؤں پہ، تو اس کے لیے مانگنی تو پڑے گی دعا، بغیر مانگے تو نہیں ہوگا۔ خراٹوں پہ تو آمین نہیں کہیں گے وہ آ کر کے کہ ہم پڑے ہوئے رات کے 1:30 بجے خراٹے لے رہے ہیں اور وہ خراٹوں پہ کہیں آمین، وہاں پہ آمین نہیں آئے گی، دعاؤں پہ آمین آئے گی۔ تو دعائیں کرنے کے لیے تو جاگنا پڑے گا۔ تو یہ تیسری چیز میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ اس رات کا بڑا مقام آپ اندازہ لگائیں۔ پہلی چیز ذکر کی کہ قرآن نازل ہوا، دوسری چیز میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ 1000 مہینے پلس 83 سال کی عبادت کا ثواب، اور تیسری چیز آپ کو بتائی کہ کروڑوں فرشتے نازل ہوں گے، اور ان تمام فرشتوں کے ساتھ میں حضرت جبرائیل بھی ہوں گے، اور ان کا کام صرف ہماری دعاؤں پہ آمین کہنا ہوگا۔ آگے چلیے، فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے کہ یہ رات امن اور سلامتی والی رات ہے۔ امن اور سلامتی، اللہ کی طرف سے امن اور سلامتی کے دریا بہائے جائیں گے، لیکن جس آدمی کو اللہ عبادت کی توفیق دے گا وہی اس سعادت میں شریک ہو سکتا ہے۔ تو چوتھی فضیلت اس رات کی کہ یہ امن اور سلامتی والی رات ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر فرمایا۔ نمبر 5، پانچواں جو لفظ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بتایا وہ کمال کا ہے اور بہت عجیب و غریب معاملہ ہے۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو آدمی اس رات کی عبادت سے محروم رہ گیا، جو آدمی اس رات کی عبادت سے محروم رہ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حقیقتاً وہ آدمی واقعی محروم ہی ہے، اس کو تم بدنصیب سمجھنا جو آدمی اس رات کی عبادت سے محروم ہے۔ یہ حضور کا حکم ہے۔ من حرم خیر هذه الليلة فقد حرم، اصل بد نصیب وہی ہے جو اس رات کی بھی قدر نہ کر سکے، تو جو شب قدر کو بھی بیکار کر کے گزار دے وہ آدمی محروم آدمی ہے واقعی۔ یہ ہمارے لیے عبرت کی چیز ہے کہ اگر ہم اور آپ دنیا بھر کی تیاریاں کر رہے لیکن شب قدر کی طرف ہماری توجہ نہیں ہو پا رہی تو یہ ہمارے لیے محرومی کی بات ہے، اور ہم اور آپ اگر اس رات کی عبادت کا اہتمام نہ کریں تو محروم تو نہیں رہیں گے نا انشاءاللہ۔ ارے اتنی بڑی بڑی فضیلتیں سن کر کے اور کون چھوڑ دے گا اس کی فضیلت کو، کون اس رات کو ضائع کرے گا؟ اور سنیے آخری چیز، نمبر 6، بہت ساری فضیلتیں، 50 ہمارے پاس میں نوٹ ہیں اس کی فضیلتیں، میں صرف اس میں سے آپ کو کچھ ہیڈ لائن سنا رہا ہوں، مین باتیں۔ نمبر 6، چھٹی اس رات کی خصوصیت، میرے پیغمبر نے فرمایا من قام هذه الليلة ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے شب قدر کی رات کے اندر عبادت کر لی، اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا، گناہ بھی ختم ہو گئے سارے، تو کرائیں گے گناہ بھی معاف انشاءاللہ۔ کتنے بڑے بڑے انعام حاصل ہو گئے، اور کہیں بھی شب قدر کی قدر کرنے میں، شب قدر کی قدر کر لو۔
تو پہلی چیز بتائی اس رات میں کیا نازل ہوا؟ بلند آواز سے بتائیں کیا نازل ہوا؟ قرآن نازل ہوا۔ دوسری چیز بتائی کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات پہ کتنے مہینے کی عبادت؟ 1000 مہینے، جو سال کتنے بنتے ہیں؟ 83 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تیسری چیز میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ اس رات میں آسمان سے کون اترتے ہیں؟ فرشتے، اور ان تمام فرشتوں کے ساتھ میں کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور ڈیوٹی کیا ہے ان کی کہ آ کر کے لوگوں کی دعاؤں پہ کیا کہنا ہے؟ آمین کہنا ہے۔ جس آدمی کو جبرائیل علیہ السلام کی آمین حاصل ہو جائے تو پھر اس کی دعا کی قبولیت میں کیا شک ہے؟ کتنا بڑا مقام ہے۔ مانگو مسلمانوں، خوب مانگنا اس رات کے اندر۔ اپنی ضروریات نوٹ کر کے رکھیے ساری کہ میری یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، مانگیے، ساری ضروریات مانگیے اللہ سے، ایک ایک دعا کو اللہ سے مانگیے۔ انشاءاللہ اس رات کی دعائیں اللہ ضائع نہیں فرمائے گا، ضرور ملیں گی۔ اس کے بعد بتایا کہ حضور نے فرمایا یہ رات امن اور سلامتی کی رات ہے، یہ رات امن اور سلامتی کی رات ہے۔ پھر آپ کو پانچویں چیز بتائی کہ حضور نے فرمایا اصل بدنصیب وہ ہے جو اس رات کی عبادت سے محروم رہ جائے، اصل بدنصیب وہی ہے۔ اور آخری چیز بتائی کہ جس آدمی نے اس رات کی قدر کر لی اور عبادت کر لی، اللہ تبارک و تعالی اس رات کی عبادت کی برکت سے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ کلیئر ہو گیا کھاتا۔ اب عید کے دن نئے کپڑے پہنو اور نیا نام اعمال شروع کرو اپنا، نئے رجسٹر ہو جائے گا، انسان نئے کپڑے میں ہوگا، نیا نام اعمال ہوگا، سارے پیچھے کے گناہ رجسٹر سے ختم کر دیے گئے ہوں گے، کتنا بڑھیا محسوس ہوگا۔ یہ ہے شب قدر کی قدر کرنے والوں کا انعام اللہ کی طرف سے۔ شب قدر یہ ہے کب؟ اب ذرا سا آپ اس کو سمجھ لیجئے، جو سب سے مین چیز ہے، ملے گی کب یہ ہمیں، اور کون کون سی راتوں میں ہمیں عبادت کرنی ہے، اور کیا اہتمام کرنا ہے شب قدر کے لیے، ذرا اس کی طرف توجہ فرما لیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کی اتنی بڑی فضیلت رکھی، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دن فرمایا، آپ صحابہ مسجد میں تشریف فرماتے، حضور اپنے کمرے سے باہر تشریف لائے۔ جیسے ہی کمرے سے باہر آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ سامنے دو صحابی آپس میں کچھ تکرار ہو رہی ہے، کچھ بحث دو لوگوں کے درمیان۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج رات میں تمہیں نکلا تھا یہ بتانے کے لیے کہ شب قدر کون سی رات میں ہوتی ہے۔ آج رات میں تمہیں یہ بتانے کے لیے نکلا تھا کہ شب قدر کون سی رات میں ہوتی ہے، لیکن یہ دو لوگ آپس میں اختلاف کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، ان کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے مجھے وہ رات بھلا دی۔ اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں کہ کون سی رات ہے، لہذا اب اگر تمہیں شب قدر چاہیے ہے تو رمضان کے اخیر عشرے میں شب قدر کو تلاش کرنا۔ تو حضور علیہ السلام بتانے کے لیے آئے تھے اور آپ اپنے حجرہ مبارکہ سے نکلے تھے کہ رمضان کی کون سی رات شب قدر کی رات ہے، لیکن اللہ نے ایک وجہ سے اس کو آپ کو بھلا دیا، اور پھر حضور نے فرمایا شاید اس کا بھلانا ہی امت کے لیے بہتر ہے۔ اللہ کی طرف سے کوئی معاملہ بہتری کے خلاف نہیں ہوتا، اللہ نے بلایا تو اس کا مطلب اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوگی۔ فرمایا کہ اب تم پریشان نہ ہو، اور اب بھی تم شب قدر کو حاصل کر سکتے ہو، اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ حضور نے فرمایا کہ کیا کرنا ہے، رمضان کے اخیر عشرے میں اس کو تلاش کرنا ہے۔ اور اخیر عشرے میں بھی سب سے زیادہ وہ راتیں جو طاق راتیں ہیں، طاق راتوں کا مطلب 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب، ان 5 راتوں میں شب قدر ہونے کے سب سے زیادہ چانس ہیں۔
تو علماء نے فرمایا کہ ہم اور آپ اگر پورے رمضان اس کا اہتمام نہیں کر سکتے تو شب قدر ان 5 راتوں میں سے کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان 5 راتوں میں عبادت کا اہتمام کر لیں۔ یاد رہیں گی 5 راتیں انشاءاللہ، اور ان 5 راتوں کی پہلی رات کل کو آ رہی ہے، 21ویں شب، ہو سکتا ہے کل ہی کو ہو جائے شب قدر۔ تو میں نے ساری فضیلتیں بھی بتا دی ہیں، چانس بھی بتا دیے، اور کب ہو سکتی ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ تو اس لیے کل سے تیار ہو جائیے، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں شب، ان راتوں کے اندر عبادت کا خاص اہتمام فرمائیے، خوب توجہ کے ساتھ میں، اور جم کر کے اللہ کی عبادت کیجیے۔ یہ عبادتوں کی رات ہے اور اللہ سے گناہ معاف کرانے کی رات ہے، اور اپنی تقدیر کے فیصلے اپنے حق میں کرا۔ یہ 5 راتیں ہیں قدر کرنے والی۔ اچھا، ایک اور آپ کو انٹرسٹنگ چیز بتا دوں شب قدر کے تعلق سے، بڑی مزے کی۔ شب قدر کی پہچان، جس رات میں شب قدر ہوگی اس کی پہچان حضور نے بیان فرمائی۔ کیا ہے اس کی پہچان؟ حضور نے فرمایا شب قدر کی رات نہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور نہ بہت زیادہ گرم، نہ تیز گرمی ہوگی شب قدر کی رات میں اور نہ بہت زیادہ ٹھنڈک ہوگی شب قدر کی رات میں۔ موسم درمیانی رہے گا، ٹیمپریچر درمیانی رہے گا۔ تو ٹیمپریچر کا میڈیم رہنا یہ شب قدر کی رات کی ایک پہچان ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جب شب قدر کا اگلا دن ہوگا اور جس رات شب قدر ہوئی ہے اس کے بعد جب صبح ہوگی اور سورج نکلے گا تو سورج ایسا نکلے گا جیسے اس کے اندر کوئی تیزی نہ ہو، پھیکا پن۔ یہ یاد رکھنے والی بات ہے، شب قدر کے اگلے دن، اور یہ علامت کوئی میں نہیں بتا رہا، یہ حضور نے بتائی ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کی بتائی ہوئی علامت ہے۔ اس لیے رات میں عبادت کرنے کے بعد میں اگلے دن سورج بھی دیکھ لینا تاکہ اور تسلی ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگلے دن جو سورج برآمد ہوگا اور نکلے گا اس سورج کا حال اور کنڈیشن یہ ہوگی کہ اس میں شعاعیں نہیں ہوں گی، تیزی نہیں ہوگی، اور بالکل پھیکا سا سورج ہوگا۔ اب یہ نہیں کہ پورا دن ایسے ہی رہے گا، نہیں، صبح کے وقت کے اندر، لیکن اس وقت تو ماشاءاللہ ہم گہری نیند میں ہوتے، لیکن اگر دیکھنے کا موقع مل جائے تو پہچان یہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سورج کی کیفیت ہوگی شب قدر کے اگلے دن۔ اچھا، اس کے اندر ایک بات علماء نے بڑی پیاری تحریر فرمائی ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو سورج ہلکا ہوتا ہے اور پھیکا پن ہوگا اور سورج کی تیزی نہیں ہوگی شب قدر کے اگلے والے دن، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس رات میں اتنے فرشتے زمین پر آئے، اتنے آئے، اب سورج نکلنے کے بعد وہ سارے فرشتے واپس جا رہے، تو سورج کی کرنیں اور زمین کے درمیان فرشتوں کا اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ پھر اس کی کرنیں دھیری پڑ جاتی، اس میں تیزی باقی نہیں رہتی۔ یہ علماء نے اپنے اعتبار سے نقطہ بیان کیا ہے۔ خیر، اگر یہ نہ بھی ہو تب بھی بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی وجہ ضرور ذکر فرمائی ہے کہ پہچان یہ ہے کہ اگلے دن سورج تھوڑا ہلکا رہے گا، یہ شب قدر کی رات کی پہچان ہے کہ اس سے پہلے شب قدر ہو چکی۔ تو اس لیے یہ تمام چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، ان باتوں کو ذہن میں رکھیں اور ان باتوں کی طرف توجہ دے کر کے اس رات کی قدر کریں۔ اس رات کے اندر آپ کبھی کبھی دیکھتے ہوں گے جب چھت پہ لیٹتے ہیں گرمیوں میں، کیا ہوتا ہے، ایک ستارہ چلتا ہوا جا رہا ہے، دکھتا ہے نا ٹوٹا ہوا ستارہ۔ بچے پوچھتے ہیں اپنی دادیوں سے، دادی یہ کیا جا رہا ہے آسمان میں، اور بوڑھی عورتیں بڑے فلسفے سمجھاتی ہیں۔ بوڑھی عورتوں کے مسئلے عجیب ہوتے ہیں، کبھی وہ چاند کے اندر کپڑے کی فیکٹری دکھاتی تھی پہلے کہ دیکھو وہاں چرخہ لگا ہوا ہے اور اس میں سوٹ تیار ہو رہا ہے چاند کے اندر، جیسے چاند کے اندر کوئی فیکٹری چل رہی ہے وہاں پہ کپڑوں کی، اور ستاروں کے اوپر کہ یہ ستارہ ٹوٹ کے جا رہا ہے، عجیب عجیب فلسفے۔
یہ ستارے جو ٹوٹ کر کے جاتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، حضور علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ جو شیطان ہے نا، شیطان یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے جو آرڈر فرشتوں کو ہو رہے ہیں اوپر، شیطان وہاں جاتے ہیں آسمان پہ اور وہاں کان لگا کے وہ آرڈر سنتے ہیں، کان لگا کے آرڈر سنتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی شیطان اس کے قریب جاتا ہے اور کان لگا کے سننے کی کوشش کرتا ہے، فرشتے جو ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں بارڈر پہ، وہ فرشتے وہاں سے آگ کا گولا اٹھا کے مار کے پھینکتے ان بدماشوں کے، اور پھر ہی آگے آگے، اور وہ گولا ان کے پیچھے پیچھے، یہ وہ ہوتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے ٹوٹ کر کے جاتا ہوا۔ یہ فرشتوں کا اٹیک ہے جو شیطانوں کے اوپر کیا جاتا ہے، یہ حدیث کے اندر حضور نے جواب دیا۔ اور ہمارے یہاں نہ جانے کیا کیا فلسفے۔ شب قدر والی رات میں کوئی ستارہ بھی ٹوٹا ہوا نظر نہیں آئے گا، اس رات میں ڈیوٹی بہت ٹائٹ رہتی ہے، اور کوئی تو شیطان تو ویسے ہی بندے رہتے ہیں، وہ جائیں گے کیا سننے کے لیے وہاں پہ؟ تو شب قدر والی رات میں کوئی آپ کو ٹوٹا ہوا چلتا ہوا ستارہ بھی نظر نہیں آنا، یہ بھی معاملہ شب قدر کی رات کے اندر ہوا کرتا ہے۔ کچھ چیزیں ہمارے یہاں پہ بنا وجہ کی مشہور کر دی، یہ 2-3 علامتیں تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ کیا کیا؟ جو میں نے بتایا کہ رات کا موسم درمیانی ہوگا، ٹیمپریچر میڈیم رہے گا، اگلے دن سورج کی کرنیں ہلکی رہیں گی، اور تیسری چیز بتائی کہ رات میں یہ ٹوٹے ہوئے ستارے نظر نہیں آتے۔ لیکن کچھ ہمارے یہاں ریڈی میڈ چیزیں آ جاتی ہیں، کیا بتاتے؟ کہتے ہیں کہ اس رات میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تو بھر کے رکھ لیا کرو 2-4 کنٹینر، اگر اس رات میں میٹھا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس رات میں کتے نہیں بھونکتے۔ کمال ہے، یہ چیزیں حدیث کے اندر نہیں ہے، جتنا آیا ہے اتنا مانے، اس سے زیادہ اپنی طرف سے نہ بنایا کریں۔ ان کو کیا پتا بیچاروں کو کہ کب بھونکنا کب نہیں بھونکنا، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اب ایک جگہ معاملہ کیا ہوا، میں نے کہا بھائی شب قدر کے چاند سے یہ راتیں چل رہی ہیں، تو ایک صاحب معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ مفتی صاحب رات تو ہوئی نہیں شب قدر۔ میں نے کہا وجہ کیا؟ کہا گلی میں کتا بھونک رہا تھا ہمارے، تو گلی میں کتا بھونک رہا تھا تو شب قدر 100% نہیں ہوئی۔ کہنے لگے میں تو اس کی آواز کو سن کے سو گئے کہ آج تو ہے ہی نہیں شب قدر۔ میں نے کہا واہ جی واہ، کتے کی سن کے تم سو گئے، استغفر اللہ۔ یہ حال ہوتا ہے جب آدمی غلط چیزوں کے اوپر چلتا ہے۔ تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جو 2-3 پہچان ہے وہ حدیث کی روشنی میں نے عرض کر دی ہے، یہ غلط باتوں کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، تو پہچان بھی میں نے بتا دی۔ لاسٹ چیز کہ اس رات میں آپ کریں گے کیا؟ چلیے ماشاءاللہ شوق بھی پیدا ہو گیا آپ کو، آپ نے ارادہ بھی کر لیا جاگنے کا، لیکن کریں گے کیا؟ ایک عمل تو اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ اگر مجھ کو شب قدر مل جائے تو میں کیا کروں، کیا عبادت کروں، کیا دعا مانگوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عائشہ اگر اللہ تجھے شب قدر عطا فرما دے تو یہ دعا کر لینا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا عنی، دونوں طرح سے صحیح ہے۔ فرمایا اے عائشہ اگر اللہ شب قدر عطا فرمائے تو یہ دعا کرنا، اے اللہ آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، لہذا آپ مجھ کو معاف فرما دیجیے۔ یہ دعا اس رات میں مانگنے کا حضور نے آرڈر عطا فرمایا، اس لیے اس دعا کو تو ضرور مانگنا ہے اور ہر دعا میں شامل کرنا ہے۔ اور اس رات ان کی یہ جو 5 راتیں آ رہی ہیں شب قدر کی امکانی راتیں، ان 5 راتوں میں اس دعا کا تو ضرور اہتمام کرنا، کیونکہ یہ حضور کا آرڈر ہے۔ آپ نے حضرت عائشہ کو فرمایا کہ یہ دعا مانگنی۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں پر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ نمازیں پڑھیے، نمازوں میں سب سے بڑھیا ہمارے لیے اگر ہماری زندگی کی نمازیں باقی ہیں سب سے پہلے وہ ادا کریں، قضاء عمری۔ آپ قضاء عمری بھی پڑھیں گے انشاءاللہ عبادت کا بھی ثواب ملے گا، کیونکہ قضاء عمری یہ خود عبادت ہے۔
یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اب آدمی نفل نمازیں پڑھنے پہ لگا پڑا اور قضاء عمری کی ٹینشن نہیں، یہ تو الٹی بات ہو گئی نا، غلط بات ہے۔ قضاء عمری پہلے، نفل نمازیں بعد میں، صدقہ خیرات بعد میں کرنا، پہلے جن کے حق مار رکھے ان کے پیسے واپس کرو۔ لوگوں کا قرضہ مار رکھا ہے، اس کے 200 روپے، اس کے 400، اس کے 500، اس کے 1000، اور غریبوں میں پیسے بانٹتا پھر رہا، لو بھائی پیسے لو پیسے لو۔ او بھائی ظالم، ایسا نہ کر، پہلے جن کا قرضہ ہے ان کے قرضے ادا کرو، اس کے بعد غریبوں کی مدد کرو۔ پہلے قضاء عمری پڑھیے، اس کے بعد میں نفل نمازیں۔ تو قضاء عمری کی طرف توجہ کریں، صلاۃ التسبیح پڑھیں اس رات کے اندر، قرآن پاک کی تلاوت کریں، استغفار کی تسبیحات پڑھیں، کلمہ طیبہ کی کثرت کریں، درود شریف پڑھیں، اور اس کے علاوہ جو وقت ملے اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ تھوڑی سی دیر دعا مانگ لی، 5-10 منٹ، پھر 2-4 رکعتیں پڑھ لی، تھوڑی سی تسبیحات پڑھ لی، پھر دعا مانگ لی، گیپ کر کے دعا مانگیے، پوری رات میں 2-4 بار مانگیے، پوری رات مانگنے کی ہے، اور فرشتوں کی آمین کی دعا رات ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس رات کی دعائیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ ہمارے یہاں پہ خواتین کے یہاں پہ کیا چلتا ہے، ابھی کل ایک خاتون نے میرے پاس میں بھیجا، ان کے یہاں پہ نفل نمازوں کا طریقہ چلتا ہے کہ پہلی رکعت میں اتنی بار یہ پڑھو، اتنی بار یہ پڑھو، کوئی نماز اسپیشل طریقے پہ شب قدر کی ثابت نہیں ہے، نہ شب قدر کے اندر کوئی اسپیشل نماز، نہ شب برات کے اوپر کوئی اسپیشل نماز۔ اگر نفل نمازیں ہمیں پڑھنی ہے تو اسی طرح سے پڑھی جائیں گی جیسے عام نمازیں ہوتی ہیں، اگر قضا نمازیں ہمیں پڑھنی ہے تو ویسے ہی پڑھی جائیں گی جیسے قضا نمازیں ہوتی ہیں۔ کوئی نیا طریقہ عبادت کا اس رات میں ہرگز ثابت نہیں ہے، اس لیے کسی نئے طریقے پہ کبھی بھی عمل مت کرنا، کسی نئی طریقے کی نماز کہ اس رکعت میں اتنی بار یہ، اتنی بار یہ، اتنی بار یہ، اتنی بار یہ، کوئی ایسی عبادت نہیں ہے۔ لیکن شریعت کے مطابق آپ تھوڑا سا کریں گے وہ زیادہ قبول ہوگا، اور خلاف شریعت آپ زیادہ کریں گے وہ بالکل بھی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اس لیے موافق شریعت کیجئے اور اتباع دین کے اعتبار سے کیجئے، اور جو طریقے ہمارے یہاں اللہ کے نبی نے بتائے اس کے مطابق کیجئے، وہ ہمارے لیے فائدہ مند رہے گا۔ تو اس لیے ان طریقوں کا اہتمام کیجئے، اور یہ جو مختلف طریقے ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں ان طریقوں کو ختم کیجئے، اور کل سے اپنی کمر مضبوط کیجئے کہ انشاءاللہ اخیر عشرے تک ہمیں اب عید کے چاند تک 29 شب تک جم کر کے عبادت کرنی ہے 5 راتوں میں، کہہ دیجیے نا انشاءاللہ۔ اب آپ ذرا مجھے سنا دیں ساری باتیں جو اس وقت میں نے عرض کی ہیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں۔ سب سے پہلی فضیلت اس رات کی بتائی، اس رات میں کون نازل ہوا؟ قرآن نازل ہوا۔ کہاں سے آیا؟ لوح محفوظ سے، اور کہاں پر اترا؟ آسمان دنیا پر۔ اس رات میں پورا قرآن، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ نے حضور پر اتارا ہے۔ دوسری چیز میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اس ایک رات کی عبادت کا ثواب کتنے مہینے کی عبادت؟ 1000 مہینوں کی عبادت، اور اگر سال میں ہم جوڑیں تو کتنے سال؟ 83 سال، 83 ایئرس بنتے ہیں لگاتار عبادت۔ آسان نہیں ہے، یہ فضیلت نہیں ملنے والی ہمیں پورے سال میں۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا، اس رات میں آسمان سے کون آ رہے ہیں؟ ارے فرشتے آ رہے ہیں، اور فرشتوں کے ساتھ کون آئیں گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئیں گے۔ کتنے پر ہیں حضرت جبرائیل کے؟ 600 پر ہیں۔ سبحان اللہ، اگر ہم دعا کریں گے تو اتنی برکت والی جماعت ہمارے گھر میں بھی آ جائے گی۔ تو بلانا ہے نا ان لوگوں کو اپنے گھر میں، تو کریں نا عبادت، جب کریں گے تبھی تو آئیں گے۔ اور آنے کے بعد کیا کریں گے؟ ہماری دعاؤں پر آمین کہیں گے، ملائکہ کی آمین ملنے والی ہے اس رات کے اندر۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، اتنے بڑے فرشتے، اتنے بڑے مہمان کون نہیں چاہے گا مسلمان اپنے گھر میں بلانا؟ اس لیے ان کو بلانے کی طرف توجہ کیجیے۔ اس کے بعد بتایا کہ یہ امن اور سلامتی کی رات ہے، یہ امن اور سلامتی کی رات ہے۔
5ویں چیز بتائی، حضور نے فرمایا جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ واقعی میں کیا ہے؟ محروم ہے، واقعی محروم ہے جو اس رات سے محروم رہ گیا۔ اور آخری چیز بتائی کہ جس آدمی نے ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ میں اس رات میں اللہ کی عبادت کر لی، اللہ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دے، سارے گناہ اریز ہو جائیں گے، سب ختم، اور آدمی بالکل نیا تر و تازہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد بتایا کہ اس رات کے ہونے کے چانس اللہ کے نبی نے پہلے تو بتانے کے لیے آئے تھے، لیکن پھر کسی وجہ سے اللہ نے اس کو ختم فرما دیا، اور حضور نے کہا کہ اس کو رمضان کے کون سے آخری عشرے میں تلاش کرنا۔ اور آخری عشرے میں کتنی راتیں ہیں زیادہ اس کی چانس کی؟ 5 راتیں۔ پہلی رات کون سی؟ کب ہے؟ کل ہے، کل ہے، کل دن کیا ہے؟ اتوار ہے۔ اتوار کا دن گزار کے جو شام میں مغرب ہوگی وہ پہلی رات ہوگی اس کی شب قدر کی امکانی رات، تو اتوار یہ کل پہلی ہے۔ دوسری رات کون سی؟ 23ویں۔ پھر ارے آپ لوگ کیوں نہیں بول رہے بھائی؟ سارے ابھی سے روزہ رکھ رہا ہے مسلمانوں کو، ذرا بلند آواز سے بتائیے کون سی ہے؟ 25ویں۔ پھر اس کے بعد 27ویں، پھر اس کے بعد 29ویں۔ یہ 5 راتیں ہیں جس میں شب قدر ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو پہچان بتائی کہ 5 راتوں میں تو چانس ہے، لیکن جس رات میں ہوگی اس رات کا ٹیمپریچر کیسا ہوگا؟ درمیانی ہوگا، جسے آپ کہہ سکتے ہیں بہترین ہوگا، شاندار ہوگا، لاجواب موسم ہوگا۔ تو ویسا موسم ہوگا، نہ زیادہ تیز ٹھنڈ نہ گرمی۔ دوسری چیز بتائی، اگلے دن کا سورج نکلے گا لیکن اس میں زیادہ تیزی نہیں ہوگی، اگلے دن کے سورج میں زیادہ تیزی نہیں ہوگی۔ اور تیسری چیز بتائی کہ اس رات میں کوئی آپ کو آسمان میں ٹوٹا ہوا ستارہ نظر نہیں آئے گا ادھر سے ادھر سفر کرتا ہوا۔ اور اس کے علاوہ جو بہت ساری چیزیں ہیں، کچھ چیزیں میں نے ذکر کی آپ کے سامنے کہ وہ مشہور ہیں لیکن ایسا ہے نہیں۔ اور پھر اس کے بعد بتایا کہ اس رات میں ہمیں کیا پڑھنا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا تھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اس دعا کا اہتمام کریں۔ اور دوسری چیز بتائی کہ نماز پڑھیں اور قرآن کی تلاوت کریں، دعائیں مانگیں، استغفار کریں، ضروریات کا سوال کریں، لیکن کوئی اسپیشل طریقہ عبادت کا اس رات میں نہیں ہے۔ اس لیے کوئی بھی طریقہ اگر مشہور ہو تو وہ غلط ہے، اور اس طریقے سے اپنے آپ کو بچا کر اس رات کا اہتمام فرمائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ تمام لوگوں کو اس رات کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس آنے والی شب قدر کو واقعی میں ہمارے لیے قدر والی رات بنا دے۔ گر ہما شب قدر بودے، شب قدر بے قدر بودے، ایک فارسی کا شعر ہے، بڑا پیارا لگتا ہے مجھے۔ ایک شاعر نے کہا اگر اللہ ساری راتوں کو شب قدر بنا دیتا، اگر ساری رات کیا ہو جاتی؟ شب قدر ہو جاتی، شب قدر بے قدر بودے، پھر تو شب قدر بے قدر ہو جاتی ہے نہیں۔ اگر روزانہ ہر رات شب قدر ہوتی تو پھر شب قدر کی کیا قدر ہوتی؟ گر ہما سنگ لعل بدخشاں بودے، گر ہما سنگ لعل بدخشاں بودے، اگر سارے پتھر ہیرے اور موتی ہوتے، ہیرے اور موتی ہوتے تو پھر پتھروں کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہ جاتی۔ یہ ہیرے اور موتی پتھروں سے بنتے، لیکن کروڑوں پتھر میں ایک پتھر ہیرا بنتا ہے، تبھی اس کی قدر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے تمام راتیں ہیں، اگر ساری راتیں شب قدر ہوتی تو پھر کوئی قدر نہ ہوتی۔ اسی لیے اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، کیونکہ یہ سال میں صرف
ایک ہی مرتبہ آتی ہے اور وہ ابھی نقد میں آ رہی ہے، اس لیے کمر کسیں، ٹائٹ ہو جائیں اور مضبوطی کے ساتھ 5 دن عبادت کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ اس وقت کی ہماری اس مختصر سی مجلس کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم نے اس وقت میں یہاں پر شب قدر کی برکت اور اس کی فضیلتوں کے تعلق سے بات کی ہے، اللہ ہم سب کو اس رات کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ مبارک راتیں کل سے شروع ہو رہی ہیں، اللہ ہم سب کے لیے ان راتوں پہ اور ان راتوں میں عبادت کرنا آسان فرما۔ یا اللہ جس مسلمان کو بھی اس رات میں عبادت کی توفیق ہو اور جو کوئی بھی عبادت کر سکے، اللہ اس کی عبادت کو قبول بھی فرما۔ یا اللہ اس رات میں آسمان سے لاکھوں کروڑوں فرشتے ہماری دعاؤں پہ آمین کہنے نازل ہوں گے، اللہ ہمیں ان فرشتوں کی آمین نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کی کوئی حیثیت اور کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن یا اللہ یہ ایک تو آپ کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور دوسرے شب قدر کی راتیں ہیں اور تیسرے فرشتوں کی آمین ہے، میرے اللہ یہ ساری چیزیں مل کے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لینا۔ یا اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے اس رات میں آسان فرما۔ میرے اللہ جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے ہے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو ہمارے آقا ہمارے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔